تو میرا شافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی ہے، مجھے دی گناہوں سے معافی۔ خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، دوسرا سلاطین 20واں باب پہلی آیت سے تلاوت کرے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے۔ دیکھ، میں تجھے شفا دوں گا، اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے گا، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اور یسایہ نے کہا، انجیروں کی ٹکیاں لو۔ سو انہوں نے اسے لے کر گھوڑے پر باندھا، تب وہ اچھا ہو گیا۔ اور حزقیہ نے یسایہ سے پوچھا، اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداوند مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداوند کے گھر میں جاؤں گا؟ یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداوند نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کرے گا۔ خداوند کی طرف سے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ سایہ یا 10 درجے آگے کو جائے یا 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ اور حزقیہ نے جواب دیا، یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ 10 درجے آگے کو جائے، سو یوں نہیں بلکہ سایہ 10 درجے پیچھے کو لوٹے۔ تب یسایہ نبی نے خداوند سے دعا کی، سو اس نے سایہ کو آپس کی دھوپ گڑی میں 10 درجے یعنی جتنا وہ ڈل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لٹا دیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ خداوند کی حضوری یہاں پر ہے اور وہ اپنے وعدہ کے مطابق ہمارے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے اس عظیم بابرکت اور اس تیرے حضور آنے کے موقع کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں کہ اے خداوند تو نے ہمیں یہ استحقاق بخشا۔ بہت سے لوگ جو آج کا دن نہیں دیکھ سکے بلکہ دارے پانی سے کوچ کر گئے ہیں، لیکن تو نے ہم پر فضل کیا
تاکہ ہم تیرے گھر آئیں، تیرے کلام مقدس کی سچائیوں سے واقف ہوں، اور تو اپنے لوگوں کے دکھ اور ان کی مصیبتوں کو دور کر کے اپنے لوگوں کی زندگی میں معجزات کرتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ خدا کے جلال سے معمور ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کا پاک روح جنبش کر رہا ہے۔ اے خداوند، تیری عظیم محبت کے لیے اور تیرے عظیم پیار کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو تیری حضور لایا ہوں، اور اے خداوند اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، میرے ذہن، خیال اور سوچوں پر تیرا کنٹرول رہے، اور اے خداوند تو اپنے لوگوں سے خود کلام کر، اور تیرا کلام زندگیوں میں شفا، صحت، ترقی اور برکت کا باعث ہو۔ حاضرین کو بھی تیرے حضور لایا تاکہ محض سننے والے ہی نہ بنیں بلکہ عمل کر سکیں۔ اس ساری فضا پر، اس سارے ماحول پر اور تمام زندگیوں پر تیرا کنٹرول ہے، اس کے لیے میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور ایک خدا میرا ایمان ہے آج تو معجزات کرے گا، اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر کرے گا، اپنے لوگوں کو بندنوں سے رہائی بخشے گا۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے شفا صرف خداوند سے ملتی ہے، شفا صرف خداوند سے ملتی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں حزقیاہ کے متعلق ہم پڑھتے ہیں جو ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، قریب الموت، اور یہ مرض جو اسے لاحق ہوا اس کے باعث موت۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ حزقیاہ جو ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور اس اثنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کلام کرتا ہے۔ بیماری میں خدا اپنے لوگوں کو چھوڑتا نہیں، وہ موت کے قریب بھی آ جائیں تو بھی ان سے کلام کرتا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے، اور خدا نے اپنے بندہ یسایہ نبی کو کلام سنانے کے لیے بھیجا۔ آج بہت سے لوگ بیمار پڑتے ہیں اور قریب الموت ہوتے ہیں، لیکن نہ کلام سنتے ہیں، حالانکہ خدا نے خادم مقرر کیے ہیں۔ ان کے پاس کلام سننے کا وقت نہیں، بلکہ وہ ڈیسیشن یہ لیتے ہیں کہ اگر قریب الموت ہے تو کلام کیا سننا، کسی بڑے ہاسپٹل جائیں، کسی بڑے ڈاکٹر سے ملیں۔ خدا کے خادم کی باتیں سننا وقت ضائع ہوگا اور مرض بڑھ رہا ہے، یہ موت کی طرف نہ بڑھ جائے، اس لیے اس کو فوراً خداوند کے بندہ کی سننے کی بجائے کسی ڈاکٹر کی بات کو سنے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں لے جائیں اور کسی ڈاکٹر کی بات کو سنیں، لیکن کسی منصوب کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے،
اس لیے کہ سیریسنس اور سنجیدگی کے ساتھ وہ موت کو دیکھتے ہیں کہ موت قریب ہے اور یہ مرنے کے قریب ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہو کسی بڑے اسپتال میں لے جائیں، کسی بڑے معالج کے پاس لے جائیں، اور اگر کوئی بات سنے تو صرف ڈاکٹر کی سنے۔ لیکن عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ شفا صرف خداوند سے ملتی ہے۔ دنیا کا کوئی ڈاکٹر آپ کو شفا دے نہیں سکتا، اور اس کے معنی ہے کہ خدا آپ سے کلام کر رہا ہے، خدا نے بندہ مقرر کیا ہے، اور خدا آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ مر جائیں، بلکہ آپ خداوند میں ہوں اور اس کے کلام کو سنیں، اور موت کو وہ زندگی میں بدلنا چاہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص، انہوں نے کہا کہ یہ بہت بیمار ہے، آپ آ جائیں جلدی سے۔ اور جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ قریب الموت تھا، ہم نے اس لیے اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ ہم نے کہا کہ ہاسپٹل میں اس کا علاج ہو۔ عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے، خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنی خاطبوں کے وسیلہ سے، اور وہ کلام جو وہ نازل کرتا ہے، اس کلام میں شفا ہے۔ اور بہت سے لوگ کلام نہیں سنتے، اور میرا ذاتی تجربہ ہے، خدا نے مجھے سکن کینسر سے شفا دی، میں خدا کا کلام سنتا، خدا کا کلام پڑھتا رہا، اور میں نے تجربے کے طور پر دیکھا کہ ایسے امراض جن کا علاج کسی کے پاس نہیں، لیکن جب انہوں نے کلام کی آڈیو کیسٹس یا سی ڈیز سنی، ان کے اندر تبدیلی آئی، ان کے اندر شفا پانے کی قوت پیدا ہوئی، ان کے اندر ایمان پیدا ہوا، اور ایمان سے شفا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے، اب اس نے کلام کیا، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ کلام ایسا نہیں کہ اس سے کہا کہ بس میں آیا ہوں، اب میں نے کلام کیا ہے، اب میں نے تجھے شفا دینا ہے، بلکہ کلام اور زیادہ اس کے لیے موت کے قریب لے کر جانے والا ہے۔ آئیے ذرا دیکھیں میرے ساتھ دوسرا سلاطین 20واں باب، انہی دنوں میں پہلی آیت سے، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کلام سے تو موت اور قریب آ گئی، اس کلام سے تو اور زیادہ اس کو دکھ پہنچے گا، اور اس کلام سے اب وہ اور زیادہ رنجیدہ ہوگا۔ اس لیے کہ اس کلام میں یہ ہے کہ تو اپنا انتظام کر دے، اس لیے کہ وہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ بائبل بیان کرتی ہے، لکھا ہے کہ تو مر جائے گا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی پہلی آیت کا آخری حصہ، آخر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ کلام تو ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے یہ موت کا پیغام ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی زندگی کا پیغام نہیں ہے، اور یسایہ نے آ کر اسے یہ نہیں کہا کہ تو بچ جائے گا، تو شفا پائے گا، تیری بیماری جاتی رہے گی، بلکہ کلام اور بھی زیادہ یوں لگ رہا ہے جیسے پیغام موت ہے، جیسے لگ رہا ہے اور موت کو قریب کر رہا ہے۔ لیکن عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کلام جو نازل ہوتا ہے، آپ کو اگرچہ یوں محسوس ہوگا یہ کلام تو میرے لیے گویا زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے، لیکن اس کلام میں بھی آپ کے لیے شفا ہے، اور اس کلام میں آپ کے لیے برکت ہے، اور اس کلام میں آپ کے لیے زندگی ہے۔
اور بائبل یہ بیان کرتی ہے اس نے اس کلام کو اس زاویے سے لیا کہ خدا نے مجھے باخبر کیا ہے، خدا نے مجھے انتظام کرنے کا کہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں اس کی امید نہیں ٹوٹی اور اس کا ایمان نہیں گیا۔ وہاں کامل امید اور کامل ایمان کو دیکھتے ہیں۔ عزیزو، کلام آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے، موضوع کوئی بھی کیوں نہ ہو، ٹاپک کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن کلام کا ہر ایک لفظ جو خدا کے منہ سے نکلا، اور یسایہ آ کر بیان کرتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے، اب یہ خدا کا فرمان ہے، خدا نے فرمایا ہے، خدا نے کہا ہے۔ اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ جب خدا نے فرمایا اور خدا نے کہا ہے، خدا کا ہر کام آپ کے لیے صحت، آپ کے لیے تندرستی، آپ کے لیے بھلائی ہے اور آپ کے لیے شفا۔ بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ تو پیغام زندگی نہیں، پیغام موت ہے، لیکن اس موت میں ہی، پیغام موت میں زندگی ہے، اس لیے کہ اسے باخبر کیا گیا، اسے وارن کیا گیا اور اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کلام کو سنا اور اس کلام نے اس کے ایمان کو بڑھایا، اور اس نے اس پہلو سے سوچا کہ اگر خدا مجھ سے پیار نہ کرتا، مجھے باخبر نہ کرتا، لیکن خدا مجھ سے محبت کرتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا گھر بد نظمی کا شکار، ڈس آرڈر ہو اور اچھا انتظام نہ ہو۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں خدا نے اس سے باخبر کیا کہ خدا یوں فرماتا ہے تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ اب دیکھیں خدا اس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، اور یسایہ کے اس پیغام سے جو خداوند کی طرف سے اسے ملا، بائبل یہ بیان کرتی ہے حزقیہ نے اس کلام کو ریسیو کیا، اس کلام کو لے لیا، اور جب اس سے کلام کو لے لیا اور اس کلام نے اس کے اندر کام کیا، اس کلام نے اس میں ایمان کو بڑھایا کہ اگر خدا جو زندگی بخشنے والا ہے، اگر میں اس کے حضور رجوع کروں، آپ کو بظاہر لگے گا کہ سب کچھ ختم ہے، آپ کو لگے گا کہ اب موت قریب ہے، آپ کو لگے گا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ کو لگے گا یہ بیماری ختم نہیں ہو رہی، آپ کو لگے گا بے روزگاری ختم نہیں ہو رہی، آپ کو محسوس ہوگا بے اولادی ختم نہیں ہو رہی، لیکن عزیزو آپ اس سے نگاہ اٹھا لے۔ اب اس نے اس سے نگاہ اٹھا لی اور اس نے ایمان کے ساتھ خدا کے حضور فریاد کی، اور جب اس نے ایمان کے ساتھ دعا کی، آئیے دیکھیے میرے ساتھ دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی، اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ سار سار رویا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے دعا کی۔ اب غور کریں، ایک بڑا ٹرن اس نے لیا، اور بجائے یہ ایمان ہے، اس نے ایمان کے ساتھ دعا کی، اس نے اپنی نگاہ اس پرابلم سے اٹھا لی اور اپنی نگاہ خدا کی طرف کی، اور اس کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ شفا
खुदावंद से मिलती है। और इस कलाम ने उसे झंझोड़ा कि वो खुदा की तरफ मतवज्जा हो, और इस कलाम ने उसके अंदर हलचल पैदा की, और इस कलाम ने एक इनकलाबी तब्दीली पैदा कर दी। ऐसे जब भी आप खुदा का कलाम खुदा के मंस से सुनते हैं, वो कलाम आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करता है, और आप उन मसाइल से, उन दुखों से, और उन बीमारियों से, और परेशानियों से, और बुरी रूहों से अपनी निगाह उठाते हैं और खुदा की तरफ अपनी निगाह मुर्तकिस करते हैं और ईमान के साथ दुआ करते हैं। और बाइबल ये बयान करती है, हिजकिय्याह ने खुदा के हुजूर दुआ की, और इसलिए उसे दुआ की कि वो जानता था कि शिफा खुदा के हुजूर से मिलेगी। वो जानता था कि शिफा सिर्फ और सिर्फ खुदा दे सकता है। उससे किसी डॉक्टर की तरफ रुजू नहीं किया, उसे किसी और शख्स की तरफ नहीं गया, बल्कि वो खुदा की तरफ मतवज्जा हुआ और खुदा के सामने अपनी प्रॉब्लम को रखा। और कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उससे दुआ की। आइए उसके दुआ के मतन को देखें। ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरी सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। चौथी आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि यशायाह निकलकर शहर के बीच के हिस्सा तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नासिल हुआ। लॉर्ड, और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदा के घर में जाएगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में हिजकिय्याह को खुदा ने अब पैगाम सेहत भेजा, पैगाम शिफा भेजा। अब गौर कीजिए, कलाम सुने और उस कलाम के बाद चेंज लाए, और चेंज लाने के बाद फिर कलाम को सुने, और खुदा वो पैगाम सेहत है। अगर हम एनालाइज करें तो पहला पैगाम मौत है और दूसरा पैगाम जिंदगी है। अब खुदा ने उसी खादम को और उसी खादम की मार्फत आपने बंदा हिजकिय्याह से कलाम किया। पहले उससे कलाम किया कि मैनेज कर ले और तू मर जाएगा और बचने का नहीं। और जब हिजकिय्याह ने दुआ की, जब आप दुआ करते हैं अपने प्रॉब्लम्स में, अपने मसले को खुदा के सामने रखते हैं, और आपका मसला ऐसा है कि जिसका कोई हल नजर नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हिजकिय्याह को हल नजर नहीं आता, वो मरने के करीब है, करीबल मौत है, और फिर पैगाम भी ऐसा लग रहा है कि अब तो डेफिनेट ये मर जाएगा, अब तो कोई चांस है ही नहीं। जो बात मैं आपकी गोश गुजार करना चाहता हूं, हालात ऐसे होंगे कि आपके लिए कोई चारा कार नहीं, हालात और सिचुएशन ऐसी होगी कि कोई राह नजर नहीं आएगी, और यही है कि बस अब खात्मा है, यही है अब बिल्कुल खात्मा है, यही है कि अब बचने के नहीं। लेकिन असीसो, आप जब खुद दुआ करते हैं उस सिचुएशन में और सूरत हाल में, आप उस प्रॉब्लम को और सूरत हाल को और उन हालात और वाकयात को नहीं देखते, बल्कि उसके बाद आप जिंदा खुदा की तरफ मतवज्जा होते हैं, आप खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं, आपकी सोचे खुदा की तरफ लगाते हैं, और उन मसाइल से मगलूब नहीं होते, बल्कि कामिल ईमान, कामिल भरोसे के साथ आप खुदा से दुआ करते हैं और कहते हैं कि खुदा, मैं रास्ते से चलता रहा
لیکن یہ تو حزقیہ نے کہا. آئیے میرے ساتھ دیکھیے دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی 30 آیت. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے اصول سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا. اب اس کی دعا میں پہلی بات اگر ہم دیکھیں اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں. اب یہاں پر اس کے انداز تخاطب پر غور کریں کہ اب خدا تیری منت کرتا ہوں. اور کہنے والا کون ہے؟ بنی اسرائیل کا بادشاہ، ان کا پیشوا، بہت بڑی ہستی، لیکن وہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. جب تک آپ خدا کے سامنے اگرچہ آپ دولت مند ہیں، اگرچہ آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ بڑے منصب پر ہیں، لیکن یہ تو معاشرتی لحاظ سے ہے، دنیا کے لحاظ سے ہے، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ کے سامنے اور زندہ خدا کے سامنے آپ اس کے بندے ہیں، آپ اس کے لوگ ہیں، اور آپ کا انداز تخاطب اس کے ساتھ ادب کے ساتھ تہذیب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ آپ اس سے مخاطب کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ اس کے تابع کرتے ہیں کہ میں تیری منت کرتا ہوں. اور یہ بادشاہ کہتا ہے کہ اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں. اور جب خداوند کہتا ہے تو اس کے معنی ہے مالک کے کہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا ہوں. اور یہاں وہ اپنی عظمت نہیں بلکہ خدا کی عظمت. اور دوسری بات جو ہم یہاں دیکھتے ہیں منت کرتا ہوں. آج لوگ آرڈر کرتے ہیں، منت نہیں کرتے. عزیزو آپ خدا کو کے حضور منت کریں. اور بعض اوقات اس میں بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے تو آرڈر دیتے ہیں. اگر باپ بھی ہے تو معاشرتی اعتبار سے باپ کی عزت اور اس کی تعظیم ہوتی ہے. اور جب آپ اس کے حضور منت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ اس سے کہا کہ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا. اس نے اپنے آپ کی نفی کی، کچھ نہ سمجھا. اب چینجز کیسے آتی ہیں، شفا کیسے نازل ہوتی ہے، مسائل کیسے حل ہوتے ہیں. آپ خدا کے سامنے اپنی نفی کرتے ہیں، خود ہی سے انکار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اس سے کہا میں تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا. اب یہاں پر چینجز ہے کہ وہ سچائی سے چلتا رہا، لیکن اگر آپ سچائی سے نہیں چلتے، اب آپ اس کلام کو سننے کے بعد اپنے اندر تبدیلی لائیں اور کہیں کہ خدا میں سچائی سے چلتا نہیں رہا، لیکن اب میں سچائی سے چلوں گا. اب میں اے خدا دل کی پاکیزگی کے ساتھ تیرے ساتھ چلوں گا اور پورے دل سے چلتا رہا، سچائی سے اور پورے دل سے. اب اس نے کہا کہ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. اب اس سے 3 باتیں بیان کی ہیں کہ میں تیرے حضور سچائی سے چلتا رہا اور پورے دل سے چلتا رہا اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا. اور یہ چین جب آپ لاتے ہیں سچائی سے، تسن و پسندی سے نہیں، ریاکارانہ انداز سے نہیں، بلکہ سچائی سے آپ خدا کے حضور چلتے ہیں اور پورے دل سے. اس کے معنی ہے آدھے دل سے بھی چلتے ہیں، پونے دل سے بھی چلتے ہیں. لیکن اب خدا کے ساتھ چلنے کے معنی ہے خدا سے رفاقت، فیلوشپ with God، خدا کے ساتھ رفاقت، اور نصف نہیں، پون نہیں، بلکہ پورے دل سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں. آپ پہلی بات سچائی، کلام مقدس میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں آزاد کرے.
सच्चाई से चलेंगे, खुद बखुद ही आप मौत से आजाद, बीमारी से आजाद, बदरूहों से आजाद, बे औलादी से आजाद, बंधनों से आजाद, मसाइल जिंदगी से आजाद और सच्चाई से। और कहता मैं सच्चाई से चलता रहा, सच्चाई से वाकिफ है। और जब आप सच्चाई से चलते हैं तो सच्चाई से चलने के बायस आप आजादी 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 हासिल करते हैं। ज़हनी परेशानी से आजाद, बीमारी जो करीबल मौत है उससे आजाद, बदरूहों से आजाद, बंधनों से आजादी, गुर्बत से आजादी, गमी से आजादी, इसलिए कि आप सच्चाई से चलते हैं। और कलाम खुदा में लिखा है कि याद फरमा कि मैं तेरे हुजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा। सच्चाई के साथ उसके हुजूर रिफाकत रखते हैं और पूरे दिल से रिफाकत रखते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि जो खुदा की नजर में भला है वही करते हैं। अब यहां एक्शन की बात है, अमाल की बात है कि हमारे अपने अमाले हसना नहीं बल्कि खुदा क्या चाहता है, खुदा की मर्जी क्या है। और जब खुदा की मर्जी और खुदा क्या चाहता है उस बात को जान लेते हैं कि खुदा क्या चाहता है। और दो बातें हैं, एक है आपकी नजर में भला और एक है खुदा की नजर में भला। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि एक शख्स मसीह के पास आया और जो उसकी नजर में भला था वो कुछ करता रहा लेकिन हमेशा की जिंदगी नहीं पाई। अब खुदा ने काम करने के लिए उससे बताया और उससे कहा कि सब कुछ छोड़कर गरीबों में बांटकर मेरे पीछे आ जा। लिखा वो मायूस होकर चला गया। अब अपने तौर पर वो कर रहा था, अमल अपने तौर पर कर रहा था, लेकिन मसीह के नजर में जो भला है वो नहीं कर रहा था, तो वो मायूस है। जो आपकी नजर में भला है वो कुछ करने से शिफा नहीं, जो डॉक्टर की नजर में भला है वो कुछ करने से भी कामिल शिफा नहीं, लेकिन जो कुछ खुदा की नजर में भला है वो कुछ करने से आपको शिफा है। और फिर तो मौत के करीब भी हैं तो जिंदगी के करीब आ जाते हैं, इसलिए कि आपने वो किया जो खुदा की नजर में भला है। अब आप कलाम को सुने, टॉपिक कोई भी क्यों ना हो, टॉपिक आपके लिए कितना खतरनाक क्यों ना हो, आपके लिए कितना मुश्किल क्यों ना हो, और ऐसा लगे कि कलाम किया है गोया नमक जख्मों पर छिड़क दिया है, आपको तकलीफ पहुंचे, आपकी दिल आसारी होगी, आपके लिए रोना और आंसू होंगे उस कलाम में, लेकिन वो कलाम आपके लिए बाइस जिंदगी बाइस बरकत है, इसलिए कि आप उस कलाम से खुदा की कुर्बत में आते हैं। और अगर सच्चाई से नहीं चलते, अपने अंदर चेंज लाकर खुदा के साथ सच्चाई के साथ चले, अगर पूरे दिल से नहीं चलते, निस दिल से या पौने दिल से चलते हैं, आप पूरे दिल से खुदा के साथ चले और वो काम जो खुदा की नजर में भला है आपको करे, और उस काम को करने से जो खुदा की नजर में भला है, जब आप उस काम को करेंगे खुदा आपके लिए एक और पैगाम भेजेगा, आपके लिए कलाम करेगा, आपके लिए उसी खादिम को जिसके वसीला से उसने ऐसा कलाम किया जिसने उनके दिल को हिला दिया। एक खातून आई, कह लगे हम तो उस चर्च नहीं जाते, कह लगे हम अपनी मर्जी का चर्च, वहां
وہ خادم وہ کہتا ہے کہ بہت اچھا، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. اور کسی نے جب اسے بھیجا یہاں تو اس دن بھی ایسا کلام تھا. وہ آدھے اٹھی، جب نصف کلام ہوا اٹھ کے چلی گئی. اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھی کہ پھر اس نے پوچھا کہ آپ وہاں گئی؟ ارے گئی، لیکن وہاں تو کلام ہی اتنا خطرناک اور اتنا سخت کہ میں آدھا سنا اور آ گئی. اس نے سے کہا باجی آپ جائیں اور وہیں سے آپ کو شفا ہو. نیکسٹ ٹائم آئی تو پھر ویسا ہی کلام، لیکن اب اٹھ کر دیں گے. اس نے کہا کوئی بات نہیں، مشکل. اور اس شخص نے اسے سکھایا. اس نے کہا اگر زخم ہے نا تو جو اچھا سرجن ہے نا وہ اس کو کاٹتا اور تکلیف تو ہوتی ہے لیکن ہمیشہ کے لیے اس بیماری سے بچ جاتے ہیں. اور کلام آپ کو ایسا ہی سخت لگے لیکن آپ نے بیٹھنا ہے. اسے بیٹھی اور اس کے بعد جب کلام ختم ہوا اور اس کے بعد جب کلام کے اختتام پر کہ جو آج اس کلام کے تابع ہونے چاہتے ہیں وہ بھی تابع ہوئی. اس کے بعد چینجز آئیں سچائی کے ساتھ اور پورے دل سے چلنا شروع. نیکسٹ وہ آئی تو اس وقت کلام ایسا کہا کہ یہ کلام تو اس کے لیے زندگی کا کلام اور اس کے لیے شفا کا کلام ہے، اس کے لیے برکت کا کلام ہے. اور پھر اس سے اسے رسیو کیا اور اس سے نیکسٹ وہ آئی تو اس نے گواہی دی کہ کئی سالوں سے بیمار تھی لیکن ڈاکٹروں سے دوائیاں لی، مختلف ہاسپٹلس میں گئی اور یہ بھی کہ وہ خود بھی نرس تھی جو کہ جانتی تھی کہ کون کون سی دوائی بہتر ہو لیکن شفا نہ ہو. جب کلام کے تابع ہوئی اور اپنے اندر تبدیلیاں لائی اور خود دعا کی اور اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیا، اب اس کی زندگی میں چینجز آئے. جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور غور نہیں کرتے، اب یسایا نے کلام کیا، فوراً اس کے لیے ریئیکٹ کیا اور وہ اس عمل کے جواب سے رد عمل کیا، خدا کی طرف لگ گیا، خدا کی حضور جھک گیا، خدا سے دعا کی. عزیزو اب اس کا براہ راست خدا کے ساتھ ریلیشن ہوا اور خدا نے اپنی خادم کو چوتھی آیت دوسرے سلاطین 20واں باب اور چوتھی آیت میں لکھا ہے. اور ایسا ہو کہ یسایا نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خدا تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں جائے. خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خدا جب شفا دیتا ہے، خدا جب کلام نازل کرتا ہے اور پھر کلام نازل کرتا ہے اور شفا ہو جاتی ہے تو خدا نے کہا کہ تو شفا پا کر خدا ان کے گھر میں جائے گا، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خدا ان کے گھر میں جائے گا. خدا شفا دے کر یہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ شفا پا کر خدا کے گھر میں جائے تاکہ اور کلام سنے. اب کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے انڈیویجول اس کے گھر میں بھیجا لیکن اب خدا چاہتا ہے کہ شفا پا کر اب یہ میرے گھر میں آئے اور میرے کلام کو سنے تاکہ یہ زندہ رہے، تاکہ باعث برکت رہے، تاکہ شفا یاب رہے، تاکہ فتح مند زندگی گزارے اور میرے منصور اس کو کلام سنائے اور اس کلام سے اس میں شفا ہو، اس میں برکت ہو، اس میں تندرستی ہو اور اس میں قوت ہو.
اس میں طاقت ہو، اس میں توانائی ہو اور مسا بڑھتا ہی جائے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جو خدا کا کلام نہیں سنتے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ایسے مریضوں کو بھی جن کا بالکل ایسا لگتا ہے کہ بچیں گے نہیں، میں نے جب انہیں آڈیو کیسٹ یا ویڈیو سیریز دی اور انہوں نے کلام کو سنا اور اس کے بعد ان کی زندگیوں میں چینجز آئی اور اس تبدیلی سے ان میں شفا، ان میں کامل شفا آئی، اور پھر وہ خدا ان کے گھر میں آ کر مزید اس کا کلام سنتے ہیں۔ اب شفا پانے کے بعد کلام سننے کا سلسلہ موقوف نہ ہونا چاہیے، بلکہ کلام کو سنتے رہنا چاہیے اور کلام پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور آپ کی شفا، آپ کی صحت برقرار رہے گی اور تندرستی یقینی طور پر آپ کی زندگی میں رہے گی۔ عزیزو، بہت سے لوگ ہیں جو خدا کی آواز نہیں سنتے اور کلام نہیں سنتے، لیکن ایک بات سے نشین کر لیجئے، کلام سنیں گے آپ کی زندگی میں موت زندگی میں بدل جائے گی، کلام سنیں گے بیماری شفا میں بدل جائے گی، کلام سنیں گے آپ کا ایمان بڑھے گا، آپ دعا کریں گے اور چینجز آ جائیں گے، تبدیلیاں آئیں گی، اور خدا تبدیل کرنے والا خدا ہے، تبدیلی لانے والا خدا ہے، اور ناممکن کو ممکن کرنے والا زندہ خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ چینجز آئے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے نہ صرف اس کی زندگی میں کام کیا، بلکہ خدا نے، جب ہم چھٹی آیت پڑھتے ہیں دوسرا سلاطین 20واں باب اور چھٹی آیت، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اسور کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ اب غور کرے کہ اپنے بندہ کو بھی یاد کرتا ہے داؤد کی خاطر۔ داؤد اپنی زندگی میں خدا کو خوش کر چکا تھا اور اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ چلتا رہا۔ اب داؤد نہیں بھی ہے تو بھی خدا یاد کرتا ہے۔ عزیزو، کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اور میں اپنی خاطر، جب ہم چھٹی آیت کا آخری حصہ پڑھتے ہیں، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ خدا حزقیہ کے علاوہ اپنے بندہ داؤد کو یاد کرتا ہے، خدا بھولتا نہیں۔ خدا کہتا ہے میں اس کی خاطر، اپنی خاطر اور داؤد کی خاطر میں اس شہر کی حمایت کروں گا۔ خدا اپنے منصوع کی خاطر اور اپنی خاطر آپ کی سپورٹ کرتا، اور جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں چینج لاتا ہے، وہ آپ کے گھر کی حمایت کرتا ہے، آپ کی حمایت کرتا ہے، اور آپ کو دکھوں اور مصیبتوں سے رہائی بخشتا ہے۔ عزیزو، شفا صرف خداوند سے ملتی ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ شفا پائیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کامل شفا ہو، اور آج خداوند کا یہ عظیم منصوبہ ہے کہ وہ آپ کو شفا دے۔ اور جس طرح حزقیہ جو قریب الموت تھا، 15 برس اس کی زندگی ایکسٹینڈ ہو گئی، موت کے قریب تھا، خدا نے موت کو زندگی میں بدلا، اور 15 برس بڑا عرصہ ہے، خدا نے ایکسٹینڈ کر دیا۔ خدا آپ کے لیے بھی یہ منصوبہ رکھتا ہے، وہ آپ کی موت کو زندگی میں بدل سکتا ہے، آپ کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل سکتا ہے۔ کب؟ جب آپ اس کے حضور دعا کریں، جب آپ
کلام کو سنیں اور اس کلام پر غور کریں. جب آپ کلام کو سنیں اور اس کلام کو آپ دل میں لائیں اور پھر اینالائز کریں، 3 چیزوں کا خاص طور 3 سوالات اپنے سامنے رکھیں. نمبر 1، کیا میں سچائی سے خدا کے حضور چلتا ہوں؟ کیا میں پورے دل سے خدا کے ساتھ چلتا ہوں؟ جو خدا کی نظر میں بھلا ہے کیا وہ کرتا ہوں؟ عزیزو، جب یہ 3 سوالات آپ اپنے سامنے رکھیں گے اور خود سے ان کے جوابات دیں گے، اگر آپ سچائی سے نہیں چلتے، آپ دکھاوے سے چلتے ہیں، آسٹینیشن، دکھاوے سے چلتے ہیں، یا ریاکارانہ انداز سے چلتے ہیں، یا بطالت کے اعتبار سے چلتے ہیں، اپنے انالائز کرتے ہیں اور خدا کے قدموں میں آ کر اس سے معافی مانگتے ہیں کہ خدا، میں سچائی سے چلتا نہیں رہا، لیکن اب میں سچائی سے چلوں. آپ اس سوال کا جواب دیتے ہیں، میں پورے دل سے. آپ دیکھتے ہیں میں پورے دل سے نہیں چلتا رہا. اب آپ چینج لاتے ہیں، تبدیلی لاتے ہیں کہ خدا، میں پورے دل سے چلوں گا. اور پھر آپ جو خدا تیری نظر میں بھلا ہے وہ کروں گا. میں انہوں نے ہاسپٹل گیا، انہوں نے بلایا کہ یہ بالکل قریب الموت ہے، اور جب میں وہاں گیا تو اسے جانڈس تھا، پی لیا تھا. تو انہوں نے ایک ہار گلے میں لکڑیوں کا بنا کر اس کے ڈالا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ایک جگہ گئے، اس سے کہا میں نے دم بھی کیا، اور جیسے جیسے یہ ہار لمبا ہوتا جائے گا، لکڑیاں سوکھے گی، چھوٹے چھوٹے اس نے 1-2 انچ کے وہ بنا کر، تو کہنے لگا کہ یہ ہار لمبا ہوتا جائے گا اور بیماری گھٹتی چلی جائے گی، اور پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا، بیماری ختم ہو جائے گی. وہ کسی جادوگر کے پاس گیا. اب یہ پورے دل سے چل رہا نہیں، سچائی سے نہیں چل رہا. اور وہ بھی خوش تھے کہ ہم خدا کے خادم سے دعا کرا رہے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں جی، دعا کر کے جاتے ہیں، موت کے قریب ہے، موت کے اور قریب ہوتا جا رہا ہے. لیکن میں نے اس کلام سنا، میں نے کہا اگر آپ اسے اتار دیں. اس سے کہا جی اتار نہیں سکتے. میں نے کہا کیوں نہیں اتار سکتے؟ اس سے کہا تھا کہ اگر اتار دیا تو پھر یہ مر جائے گا، میری کوئی گارنٹی نہیں. تو میں نے کہا وہ بڑا ہے یا خدا بڑا ہے؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس طرح بھی چلتے ہیں، داغ تعویذ بھی باندھے ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں. لیکن حزقیہ کہتا ہے کہ میں سچائی سے اور پورے دل سے تیرے ساتھ چلتا رہا. اور اگر آپ سچائی سے نہیں چلتے، پورے دل سے نہیں چلتے، اب کیا تھا؟ خدا کی نظر میں یہ بھلا نہیں تھا، لیکن ان کی نظر میں بھلا تھا. اس لیے ان پیر نے کہا یا ملنگ نے کہا یا اس عامل اور جادوگر نے کہا، اس لیے یہ ان کی نظر میں بھلا ہے، لیکن جب وہ خدا کی نظر سے دیکھے تو وہ بھلا کام نہیں ہے. آج بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کی نظر میں بھلے ہیں، جادوگروں کی نظر میں بھلے ہیں، ڈاکٹروں کی نظر میں بھلے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں وہ بھلے نہیں ہیں. ان میں چینج لانے کی ضرورت ہے اور خدا شفا کو نازل کرے گا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں. آج حزقیہ کی طرح کتنے لوگ ہیں جن کے بدن سے بیماریاں جا نہیں رہی، اور ایسے بیمار پڑے ہیں کہ مرنے کے قریب ہیں.
آج خدا ان کو زندگی دینا چاہتا ہے، شفا دینا چاہتا ہے۔ بے شک انہیں لگ رہا ہے کہ ایک بڑی تکلیف ہے، لیکن خدا انہیں شفا دینا چاہتا ہے۔ آج جو خدا کے حضور پورے دل سے سچائی سے چلتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے بس سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آج ان 3 سوالات کے جوابات دیں، آج کتنے لوگ ہیں جو سچائی سے چلتے ہیں، بس اوقات باتوں باتوں میں خطا ہو جائے، شعوری طور پر گناہ ہوتا ہے، غیر شعوری طور پر گناہ سرزد ہوتا ہے، ارادتاً اور غیر ارادی طور پر گناہ سرزد ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں سچائی کے ساتھ، آج کتنے ہیں جو بیمار ہیں وہ اپنی پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، بیمار بدگرفتار کسی بھی مسئلے کا شکار ہے، اور وہ لوگ بھی جو چاہتے ہیں کہ اس کلام کے تابع ہوں تاکہ بیماریوں سے بچے رہیں، وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آج خدا آپ سے بھی 3 سوالات پوچھتا ہے۔ حزقیہ نے ان کے جوابات دیے اور اس نے کہا ہے خدا میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما میں تیری حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو کچھ تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور اس کے زار زار رویا، وہ چلتا رہا تو بھی رویا، اور آپ سچائی سے نہیں چلتے رہے۔ آج اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے، سچائی سے خدمت نہیں کرتے، سچائی سے چلتے نہیں، سچائی سے گھر کا انتظام نہیں کرتے، اور پورے دل سے نہیں چلتے۔ آج اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع، تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا اور میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ آئی خداوند، حزقیہ کی طرح تو نے مجھے بھی باخبر کیا ہے، اور میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں، اور خداوند تیرے حضور آیا ہوں، تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر۔ میں تیرے حضور سچائی سے نہیں چلتا رہا، اور پورے دل سے تیرے حضور نہیں چلتا رہا، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ میں نے نہیں کیا، بلکہ جو میری نظر میں بھلا تھا یا دوسروں کی نظر میں بھلا تھا وہ کچھ کرتا رہا۔ اے خداوند، تو مجھے معاف کر، تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا ہے۔ اے خداوند، مجھے معاف کر، میرے گناہوں کو، میری تقصیروں کو معاف کر، مجھے قوت دے تاکہ میں تیرے حضور سچائی سے چلتا رہوں۔ اے یسوع، وہ خون جو تو نے میری خاطر بہایا، اس لہو سے مجھے پاک کر۔ اے خداوند، میری خاطر تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، میری خاطر تیرے ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، میری خاطر تیری پسلی میں نیسا مارا گیا اور خون جاری ہوا۔ اے خداوند، مجھے اپنے لہو سے
دو کر میری بطالت میرے جھوٹ اور ناراستی کو دھو کر پاک کر تاکہ تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہوں. مجھے قوت بخش جو تیری نظر میں بلا ہے وہی کروں. تیرا شکر ہو اور میرا ایمان ہے تو اپنی بڑی قدرت سے میری زندگی میں آج کام کرے گا. مجھے شفا بخشے گا, میری عمر کو بڑھائے گا. اے خداوند تو مجھے اپنے لہو میں چھپا. تیرا شکر. اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں. اب آپ اپنے لیے دعا کریں, اس کے بعد پھر میں آپ کے لیے دعا کروں. بلند آواز سے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجیے, کوئی خاموش نہ رہے. حزقیہ نے کلام کو سنا اور اس سے دعا کی. بلند آواز سے آپ اپنے ان پرابلمز کے لیے دعا کریں کہ خدا تو ان مسائل کو حل کر, اور آج میں تیری شفا لے کر جاؤں گا. آج میں بندنوں سے رہائی پا کر جاؤں گا اور عمر کی درازی لے کر جاؤں گا. اے خدا میں نے آج عہد کیا ہے اس سچائی کے ساتھ تیرے حضور چلوں گا اور پورے دل سے تیرے ساتھ چلوں گا, اور جو تیری نظر میں بلا ہے اے خدا وہ کروں گا. ہاللویا ہاللویا. بلند آواز سے ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خداوند کا جلال اور اس کی قدرت یہاں پر ہے. آپ کو جلال خدا آپ کے لوگوں کے درمیان ہے. وہ آپ کی فریاد کو سن رہا ہے. جب حزقیہ نے دعا کی اسے کہا کہ اے خدا, اسے کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بلا ہے وہی کیا ہے. اور حزقیہ زار زار رویا اور خدا نے اس کے رونے کو اور اس کے چلانے کو دیکھا. خدا نے اس کی فریاد کو سنا, اس لیے کہ ہمارا خدا سننے والا ہے. وہ بت نہیں ہے بلکہ زندہ ہے, اور وہ اپنے لوگوں کی فریاد کو سنتا ہے. اور اس کے کان آج چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آپ کی دعا پر لگے ہیں اور اس کی آنکھیں آپ پر لگی ہیں. وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو سن رہا ہے, وہ آپ کے لیے آج معجزہ کرنے کو ہے, اور وہ آپ کی زندگی کو بڑھانا چاہتا ہے, اور وہ آپ کے گھر میں اپنی برکت کو نازل کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ شفا کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اس کے گھر میں آئے اور برکت پر برکت حاصل کرے. ہاللویا. خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجیے. آسمان اور زمین کے مالک و مالک اے قدوس زندہ خدا, تیرا شکر, تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں. اے خدا تیرا قاسم ہمیشہ رحم فرمانا ہے. آج جب اے خدا تیرے بیٹے اور تیری بیٹیوں نے تیرے حضور آ کر دعا کی ہے حزقیہ کی طرح کہ اے خدا میں سچائی سے تیرے حضور چلتا رہا. اے خدا اگرچہ یہ چلتے نہیں رہے تو اے خدا آج عہد کیا ہے کہ چلتے نہیں رہے, لیکن آپ تیرے حضور سچائی سے چلیں گے. آپ اے خدا انہیں معاف فرما, اور اے خدا آپ کی بڑی قدرت سے انہیں سنبھال, کیونکہ آج جب انہوں نے عہد کیا ہے کہ اے خدا میں تیرے حضور سچائی سے چلوں گا, اے خدا میں پورے دل سے چلوں گا, اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کروں گا. اے خدا انہیں سلامتی بخش, انہیں برکت بخش, اپنے لہو میں چھپا لے, اور تیری روح کی آگ ان بدنوں پر چاہتا ہوں. اور میرا ایمان ہے کہ اب خدا آج تو نے ان کی زندگی میں معجزات کر دیے ہیں. تیرا شکر ہو. اے زندہ خدا میری التجا کو سن اور قبول کر. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے, آمین. تشکر.